المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا عظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اس کی توفیق سے، عنایت سے ہمیں یہ جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اس دور فتن میں نیک اس مجلسوں کے صدقے، اور یاد رکھیے نیک مجلسوں کی سنگت اختیار کرنا اور ان کی دعا کرنا یہ سنت مصطفیٰ ہے اور سنت انبیاء ہے. اور نیک سنگت کا، نیک صحبت کا مل جانا یہ آج کے دور کا بہت بڑا انعام ہے. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ جس کو اس انعام کی خیر اور برکات نصیب ہو جائیں اس کی زندگیاں سنور جاتی، اس کا تعلق اپنے رب سے اور اس کے حبیب سے ایسا جڑ جاتا ہے، پھر اسے ان کی محبت میں بیٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور جسے ان کی عادت پڑ جاتی ہے مطلب اس نے جنت میں بیٹھنے کی عادت ڈال رہا ہے. اور آج کا جمعہ چونکہ 12 رجب کے پاس آ رہا ہے تو ہمارا طریقہ ہے جن کا دن ہوتا ہے ان کی بات کرتے ہیں، تو آج کا ذکر انہی کا ہے جو مولود کعبۃ اللہ ہے. ہاں 13 رجب ہے مجھے علم ہے، لیکن قریب جمعہ ہے نا، جمعہ بالکل قریب ہے. تو یہ جمعہ کیونکہ آگے اس کے بعد پھر ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کو، ان مضمون کو آگے مضامین کو چلائیں گے. تو مولود کعبہ، شہید مسجد، پروردہ آغوش مصطفیٰ، گلستان فاطمہ بنت اسد کے پھول، جانے حضرت ابو طالب اور صاحبان علم میں سرخیل علم، سر تاج الاولیاء اور ملک الاسقیاء، تاجدار حل عطا، یہ قرآن کا ٹائٹل ہے. زوج سیدہ فاطمہ زہرا اور پدر حسنین کریمین، امزاد رسول، داماد رسول، نفس رسول، محبوب رسول، محبت رسول، چاہت رسول، وارث علم رسول، خلیفہ چہارم حضرت مولا علی المرتضی، مرتضی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم. تو
آج کے مضمون کے لیے میں نے آیت کریمہ سورہ النمل کا حصہ پہلا بنایا، آیت نمبر 89 اور 90، 89 اور 90، 79 اور 80 79 کو کہتے ہیں، تو یہ سے 89 90 اردو میں بھی نا ہم ذرا، تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون۔ فرمایا جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، اور وہ لوگ اس دن گھبراہٹ سے محفوظ و مامون ہوں گے۔ یہ آیت جو اتری، پھر اللہ نے آگے فرمایا من جاء بالسیئات فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا ما کنتم تعملون۔ فرمایا جو شخص برائی لے کر آئے گا تو ان کے منہ دوزخ کی آگ میں اوندھے ڈالے جائیں گے الٹا کر کے، بس تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اس آیت مقدسہ کی بے شمار تفاسیر ہیں، قیامت تک ہوگی، مگر ایک تفسیر خود حضرت مولا علی المرتضیٰ نے فرمائی، اس کو امام سالبی نے بھی روایت کیا، امام قرطبی نے بھی روایت کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنہ، جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا کہ قیامت کے دن فیصلہ جس نیکی پر ہو جائے گا، یا یوں کہتا ہوں وہ نیکی جو رب کے ہاں مقبول ہوگی۔ نیکی ہونا اپنی جگہ ہے مگر قبولیت تو اس کی بارگاہ سے ہے نا، ہم نیکی سمجھ کے کرتے رہے مگر قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے۔ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے اس نیکی کا جو اس کی بارگاہ میں قبول ہے، اور اس کی بارگاہ میں جو قبول ہے وہی اس کے نزدیک نیکی ہے۔ فرمایا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ سے پوچھا یہ کس نیکی کی بات ہو رہی ہے؟ فرمایا یہاں پر نیکی سے مراد اہل قرابت نبی کی محبت ہے۔ یہاں نیکی سے مراد ہم اہل بیت سے محبت کرنا ہے، یعنی اہل بیت سے محبت کرنا یہ نیکی مقبول ہے۔ کیوں مقبول ہے؟ چونکہ نیکی کی اصل جو ہے سرچشمہ وہ بارگاہ رسالت مآب ہے، خلق عظیم کے مالک وہ ہیں، اور جو ان کے محبوب ہوں ان سے محبت کرنا یہ بھی نیکی کا حصہ ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ ان سے محبت کرنا نیکی اور قبول نیکی ہے۔ پھر کہوں گا ان سے محبت کرنا مقبول نیکی ہے۔ اور فرمایا جو اس نیکی کے ساتھ آئے گا، یعنی تاجدار کائنات کی اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والا، دل لے کر، جسم لے کر، روح لے کر، اور یہی بس محبت اہل بیت لے کر آئے گا۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ محبت صحابہ کا جی اس میں نہ گھبرایا کرے۔ محبت اہل بیت سب سے پہلے صحابہ نے کر کے دکھائی ہے۔ ہمیں کیسے پتا تھا کہ حسنین کا ادب کیا ہے؟ علی کے چہرے کو تکنے کو عبادت کس نے کہا؟ حضور نے بتایا، مگر اس کو سندن حدیث بیان کس نے کیا؟ تو یہ اب آگے ایک مضمون تو عرض کر رہا ہوں۔ تو جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر جزا ہوگی، یعنی رب باری تعالی وہ جو محبت اہل بیت اطہار ہے اس کی محبت کے وجہ سے اس سے بڑھ کر رب باری تعالی جزا عطا فرمائے گا۔ اور جس دن لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے رب اس نیکی مقبول نیکی کی وجہ سے انہیں مامون و محفوظ رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، پھر وہ یہ کیا بات ہوئی؟
اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا وہ مامون و محفوظ کیسے ہوگا؟ سرکار نے اسی لیے فرمایا، سیاستہ کی حدیث ہے، فرمایا تھا میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دونوں ایک دوسرے سے متصل ہیں۔ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک قرآن اور دوسری اپنی اطرت و اہل بیت۔ یہ بھی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں۔ اب دوسری طرف یہ بھی آیا ہے کہ میں تم میں اپنی سنت چھوڑ کر جا رہا ہوں، تو سنت پانے کے لیے بھی تو کوئی شخصیات کاملہ ہونی چاہیے نا، جن میں وہ سنت کی جھلک نظر آئے۔ اس کے لیے بھی اہل بیت اطہار ہیں، گھر والوں میں یہ شان و کرم کی خیر ہے۔ بھئی کیسے نہ ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ سیدہ کائنات ہے، اور سیدہ پاک اور حضور کی شبیہ حسن و حسین ہے، اور علی المرتضیٰ ان کے چچا زاد ہیں۔ اب آگے آتا ہوں تو فرمایا تو دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، وہ دو بھاری چیزیں قیامت کے دن بھی ایک دوسرے سے جڑی ہوئی مجھے ملیں گی، جڑی ہوئی ملیں گی۔ تو جو ان دونوں سے جڑا رہے گا وہی محفوظ رہا۔ تو یہاں بھی قرآن یہی بات کر رہا ہے، میں شرح جو کر رہا ہوں وہ یہی ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے جس دن لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ فزع الاکبر سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، وہ ایسی گھبراہٹ والا دن ہوگا جس دن بڑے بڑے گھبرا جائیں گے، مگر جو اس نیکی کے ساتھ، محبت اہل بیت کے ساتھ، عقیدہ مودت اہل بیت کے ساتھ اور عقیدہ مودت اہل بیت کے سہارے کے ساتھ آئے گا، وہ ان کے صدقے وہ بھی مامون و محفوظ ہو جائے گا، مامون ہو جائے گا۔ یہ اس کی روایت تاجدار کائنات نے خود فرمایا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی المرتضیٰ بیٹھے اور حضور نے فرمایا علی تم سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگے۔ جب یہ بات فرمائی تو فوراً مولا علی المرتضیٰ نے پوچھا حضور جو ہمارے چاہنے والے ہوں گے وہ کہاں ہوں گے؟ فرمایا وہ بھی تمہارے پیچھے ہو کر جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ یہ میں نے جو بات بتائی یہ غلط تو نہیں کہی، اب حدیث کی تفسیر سمجھ رہے ہیں قرآن کے ساتھ، قرآن کی آیت کی تفسیر۔ اب ذہنوں میں یہ بھی ڈال دیا جاتا ہے وہ جی یہ جو ایسی باتیں ان سوالوں کو اٹھا کر امت کے اندر بپا کرتا ہے وہ لڑائی ڈالنے کی جسارت کرتا ہے۔ میں نے جی حضرت صدیق اکبر بھی پہلے آئے، ان کا ذکر بھی آتا ہے، سیدنا عثمان غنی کا بھی آتا ہے، مولا علی کا بھی آتا ہے، فاروق اعظم کا بھی آتا ہے، بلال حبشی کا بھی آتا ہے، تو پھر پہلا کیوں منی ہے؟ آزش کا طریقہ کار ہے ان کی محبت سے کہ محبت آل پاک کی حد کیا ہے اور تعظیم صحابہ کی حد کیا ہے، اور عشق مصطفیٰ کی تو حد ہی کوئی نہیں، بس ایک ہی حد ہے، حضور اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، معبود نہیں ہے، باقی جتنا کچھ حضور کو کہیں کم ہے، ہمارے لفظ کم ہے، حضور کی شان بہت بلند ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب سوالات آ گئے تو میں اکثر اس کی تشریح دیتا ہوتا ہوں۔ بھئی گھر والوں میں حضرت مولا علی پہلے ہو گئے تو گھر والوں میں وہ داخل ہوئے تو اول ہی ہوئے، اور باقی امت میں صدیق اکبر اور باقی پہلے ہو گئے تو پہلے ہی ہوئے۔ اور اس سے بھی آسان بات، جنت کے کتنے دروازے سنے آپ نے؟ 8 دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں نا، ہر دروازے پر حضور کا ایک یار کھڑا ہو جائے تو جنت میں داخل ہو تو پہلا ہی ہوگا نا، تو جگڑنے والی کیا بات آ گئی اس میں؟ لڑائیاں کیوں، تفرقے کیوں، فرقہ واریت کیوں، ان سے محبت پر کس تو خو کیوں، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کیوں؟ مولا علی المرتضیٰ تو جمع کرنے والے ہیں، یہ اس دور میں جمع کرنے والے ہیں جب اسلام کا نام لینا مشکل تھا۔ جتنی قدر ان کو ہے ان کے علاوہ بھی کسی کو ہو سکتی ہے، کوئی شک نہیں، باقیوں کا اپنا اپنا مقام، مقابلتاً نہیں کہہ رہا،
محبتاً کہہ رہا ہوں، عقیدتاً کہہ رہا ہوں. آگے بات سمجھ. اور پروردہ آغوش مصطفیٰ ہے، تاجدار کائنات نے جنہیں خود پالا ہے، انہوں نے تب تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور کے چہرے کو تک نہیں لیا ہے. اور آپ کی گھٹی کیا ہے؟ کوئی بڑا ہمارے ہاں گھٹی کی آپ بچوں کو ڈالی جاتی ہے، پھر ان کی پیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ عادت کیوں ہے؟ بھئی فلاں نے کٹی پائی سی، وہ بھی ہے جدائی ہے. یہ صفت ہے تو یہ کمی ہے. غصہ زیادہ ہے تو علم زیادہ ہے، علم زیادہ ہے تو غصہ دوسری طرف ہو گیا، یعنی کہیں نہ کہیں اوپر نیچے ہے. اور جس کو گھٹی ہی مصطفیٰ ڈالیں، اور گھٹی بھی لعاب دہن مصطفیٰ ہو، آقا کا لعاب دہن ہو، پھر کو کمی رہ جاتی ہے، کو کمی رہ جاتی ہے. اور پھر پیدائش کے بعد پالا بھی مولا علی المرتضیٰ کو حضور نے ہے. یہ شان مولا علی المرتضیٰ ہے. آپ ان اول لوگوں میں سے ہیں جب کائنات میں صرف 3 لوگ نماز پڑھنے والے تھے. 3 لوگوں میں آپ تیسرے ہیں. تاجدار کائنات نے نماز پڑھی، ان کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نماز پڑھی، اور تیسرے مولا علی المرتضیٰ ہیں جنہوں نے سرکار کے ساتھ کھڑے ہو کر 9 یا 7 سال کی عمر میں نماز پڑھی. یہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں. تو پھر آتا ہوں واپس، من جاء بالحسناتی، کہ جو شخص اس دن نیکی لے کر آئے گا. تو مولا علی المرتضیٰ نے اس کا معنی مفہوم کیا، نیکی سے مراد ہم اہل بیت نبی ہیں، اہل بیت نبی ہیں. سرکار نے خود فرمایا مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا محبوب ہوں، اور فرمایا میری آل سے اس لیے محبت کرو کہ وہ میری آل ہے، میں محبت کرتا ہوں. یہ قرآن، یہ آقا علیہ السلام کے فرامین ہیں. اب قرآن میں ایک اور جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. میں دوسری آیت لے رہا ہوں، اور یہ بھی بتا دوں کہ جتنی آیتیں مولا علی کی شان میں آئی ہیں یہ بھی مولا علی المرتضیٰ کی انفرادیت ہے. سب سے زیادہ آیتیں جس شخصیت کی شان میں رب نے اتاری ہیں وہ حضرت مولا علی المرتضیٰ ہیں. جس طرح میں نے حضرت صدیق اکبر کی شان کی آیتیں بتائی تھیں، سیدنا فاروق اعظم کی شان کی آیتیں بتاتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کی بتاتے ہیں، اور صحابہ کی بتاتے ہیں. اس طرح رضوان اللہ اجمعین، ہمارا تو سب کچھ قربان ہے ان کے قدموں کے دھول پر. اور پھر مولا علی المرتضیٰ ان میں سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. فرمایا تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تمہیں علم نہ ہو. یہاں پر یہ نہیں آیا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ. علم والے جو ہوتے ہیں وہ کبھی کبھی بحث کا شکار ہو کر کہیں نہ کہیں مختلف ہی ہو سکتے ہیں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْفَلَاسِفَةِ. قرآن نے یہ نہیں کہا فلسفیوں سے پوچھ لو. بھئی اگلی بات تو ان کو تم لا تعلمون ہے، تعلمون ہم نہیں جانتے، تو علم تو علم والوں سے لیا جاتا ہے. رب فرما رہا ہے نہیں، ذکر والوں سے لو. کیوں مالک؟ یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کون ہے؟ فرمایا ذکر والے وہ ہیں. 2 معنی ہیں. ذکر محبت کی علامت ہوتی ہے، اور ذکر جب کسی سے محبت ہو جائے تو بار بار ذکر کرنے سے اس ذکر کی عادت بڑھ جاتی ہے، اور جب عادت بڑھ جاتی ہے تو اس سے ملنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے، اور جب ملنے کا اشتیاق بڑھ جاتا ہے رب باری تعالیٰ اس سے ملاقات کروا دیتا ہے. تو پھر کوئی شبہ نہیں رہتا، شک نہیں رہتا. رب نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. لوگوں اگر تمہیں علم چاہیے میری قربت کا، میرے حبیب کا، ان کے پاس بیٹھا کرو جو میرے ذکر والے ہیں. یعنی یاد کر کر کے ان کے پردے میں نے اٹھا دیے ہیں. وہ اہل احسان ہیں، وہ اہل معرفت ہیں،
وہ اہل طریقت ہیں، وہ اہل قربت ہیں، وہ اہل دیدار ہیں، وہ اہل صحبت ہیں، وہ اہل چاہت ہیں، وہ بندہ مرتضیٰ ہیں۔ فرمایا یہ ان کا ذکر ہے۔ اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا پہلا معنی اگر کیا جائے تو اس سے مراد بھی مولا علی المرتضیٰ ہے کہ قرآن میں تاجدار کائنات نے فرمایا کہ یہ جو ذکر آیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام حضرت آصف بن برخیہ تھا، جو کتنے میل سے تخت اٹھا کر لائے، کہا انہیں علم کتاب کا ایک حصہ ملا تھا، اور علی وہ ہیں جنہیں علم کا 73 حصے نصیب ہوئے ہیں۔ یہ مولا علی ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا علم کے 10 حصے اللہ نے کیے اور اکیلے 9 حصے علی کو رب نے عطا فرمائے۔ یہ مولا علی اور مرتضیٰ کی شان میں اپنی طرف سے غلو تو نہیں کر رہا، ہمیں یہ بھی علم ہے کہ غلو میں ایسی روایات وضع کرنے میں اور بیان کرنے میں فرق ہوتا ہے، اور ہم کبھی بھی غیر مستند بات کرنے کے عادی نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا ہوں، تو یہ مولا علی اور مرتضیٰ کی شان، اسی لیے تاجدار کائنات نے فرمایا میری امت کا سب سے بڑا قاضی وہ علی المرتضیٰ ہے۔ صحابہ نے اپنے فیصلے کروانے ہوتے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر نے، سیدنا فاروق اعظم نے اپنے فیصلے کروانے ہوتے تو مولا علی سے کرواتے، اور انہیں علم کی یہ خیر کیسے ملی؟ آپ فرماتے ہیں مجھے یمن کا قاضی تاجدار کائنات نے بنایا۔ میں نے عرض کی حضور میری عمر بہت چھوٹی ہے۔ فرمایا مولا یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں پاتا۔ حضور نے 3 مرتبہ فرمایا، 3 مرتبہ میرے سینے پر ہاتھ مارا، سینے پر ہاتھ مارا اور نصیحت کی کہ فیصلہ کرنے سے پہلے دونوں گروہوں کی بات برابر سن لینا، سن لو گے تو فیصلہ کر لو گے۔ آپ اس بات کے ساتھ کہتے پھر کوئی ایسا علم نہیں تھا جو علی پر منکشف نہ ہوا ہو۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ بقرہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھی کم پڑ جائے اور تفسیر ختم نہ ہو۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کا مقام ہے۔ لوگوں ان کا قرآن سے اتنا تعلق کہ جن کے بچے بھی شہادت کے بعد قرآن تلاوت کرتے ہوئے سنائی دیں، اور ان کے ماننے والے ہم قرآن سے دور۔ تو عرض کر رہا ہوں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ اہل ذکر سے مراد بھی مولا علی المرتضیٰ ہے، کیونکہ اگر اہل ذکر کا نام لیا جائے تو ان کے سرخیل علی المرتضیٰ ہے ولایت میں۔ اس بنا پر یہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ کا معنی ہے، اور حضور نے فرمایا، اب ذکر کے آگے معنی حضور نے فرمایا میں اور علی ایک ہی درخت کے پھل ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ یعنی اسی لیے حضور نے فرمایا علی جو منی وانا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ کیا فرمانا چاہ رہے؟ فرما یہ رہے ہیں لوگوں سن لو، جو کچھ تم میرے علم میں اخلاق میں جو کچھ دیکھتے ہو میں مصدر ہوں، میں منبع ہوں، اور جو کچھ علی کے اندر تمہیں نظر آتا ہے وہ سب کچھ مصدر مصطفیٰ کا اصل میں فیض ہے جو علی کو نصیب ہوا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرما ہیں۔ دیکھیں عقیدہ محبت یہ نیا نہیں ہے، آقا کے نالین سے پیار اور محبت اور شفقت کا عقیدہ، تعظیم کا عقیدہ۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے مولا علی المرتضیٰ کے حوالے سے کہ کفار کچھ آ گئے حضور کی بارگاہ میں، فرمایا
وہ حضور بیٹھے تھے، وہ آئے اور بولنے لگے کہ ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آ گئے ہیں، ہمیں واپس کر دیں۔ حضور سمجھتے تھے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، تاجدار کائنات، اور کہہ رہے تھے کچھ بس باغی ہو گئے ہیں، بہک گئے ہیں، یعنی اسلام پر طنز کر رہے تھے۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ باز نہ آئے، میں نے تم پر ایسے شخص کو مسلط کر دینا ہے جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے چنا ہوا ہے، اور اس کی تلوار جب چلتی ہے تو پھر وہ دیکھتی نہیں ہے، اس کی تلوار اللہ کی راہ میں چلتی ہے، وہ رشتوں کا خیال نہیں کرتا۔ یہ بات سنی، کہا وَهُوَ خَاصِفُ النَّعْلِ، وہ اس وقت میرے نالین کو تسمے، میرے نالین کو ٹانکے لگا رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم اور صدیق اکبر رضوان اللہ اجمعین، آپ بیٹھے تھے، آپ فوراً حضور کے قریب ہوئے۔ حضور وہ کون ہے جو ایمان کے دل، جس کے دل کو رب نے ایمان کے لیے اتنا خاص چن لیا ہے؟ پھر فرمایا ہوا خاصف النعل، وہ اس وقت میری نالین کو ٹانکے لگا رہا ہے۔ لوگوں نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھا مولا علی المرتضیٰ اس وقت سرکار کی نالین کو ٹانکے لگا رہے تھے۔ یہ ہے مقام علی المرتضیٰ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد عہد الی النبی الأمی انہ لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق۔ ترمذی کی روایت، ھذا حدیث حسن صحیح۔ فرمایا مولا علی سے مروی کہ تاجدار کائنات نے فرمایا اے علی، مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔ یعنی ذکر علی ہو اور چہرہ تھوڑا سا قبض کا شکار ہو جائے، جبیں پر سلوٹے آ جائیں، خشکی طاری ہو جائے، اور اسے سمجھنا ہے یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس کے لیے صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی منافق اور مومن کی پہچان کرنی ہوتی تو ہم دیکھتے کہ ذکر علی سے اس کے چہرے کی کیفیت کیا ہے۔ اگر تو خوش ہو جاتا سمجھتے ایمان کی بہار والا ہے، اور اگر اس کا چہرہ مقبوضہ ہو جاتا، قبض شدہ ہو جاتا، چیبہ جبی ہو جاتا، ہم سمجھ جاتے ایمان اس سے قبض کر لیا گیا۔ اب مجھے پتا ہے منافق کی اور بھی علامتیں ہیں، اور بھی معنی ہے، انصار کی محبت بھی ہے، مگر اس وقت تو میں خاص اس کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس سے یہ معنی کہاں سے آ گیا کہ جو صحابہ سے محبت نہیں کرتا ہوگا وہ منافق نہیں ہے؟ یہ تو میں نے بات کہی نہیں، میں نے تو فرمان مصطفیٰ کی بات کی جو اس وقت خاص پیٹرن میں آ رہا ہے، جسے حضور کے صحابہ سے ذکر سے اور سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کے ذکر سے پرابلم ہو، چڑ آئے تو وہ چڑھتا رہے۔ رب نے دیکھے نا کیسا بندوبست کیا ہے، اس وقت بھی یار کے پہلو میں فاروق اعظم اور صدیق اکبر ہی بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک علیحدہ مضمون ہے، اس طرف نہ آیا کرے۔ اہل سنت جب ذکر علی ہو تو ڈٹ کر کیا اور سنا کرو۔ سیدنا صدیق اکبر کتنا مقام بڑا ہے ان کا، بولیے ہے کہ نہیں ہے ان جیسا مقام؟ اور سیدنا صدیق اکبر جن کو حضور نے اپنے ہوتے ہوئے اپنے مصلے پر 3 سے 4 مرتبہ کھڑے کر کر، بلکہ 2 دن کا ذکر بھی آتا ہے، 3 دن مسلسل سرکار نے جن سے نمازیں پڑھوائیں، جن کو صحابیت کا ٹائٹل رب نے نص قطعی سے عطا کیا، وہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں اور ابا جان سے فرما رہی ہیں، عرض کر رہی ہیں ابا جان آپ اکثر مجلس میں بیٹھے حضرت علی المرتضیٰ کے چہرے کو تکتے رہتے، یہ محبتیں دیکھتے رہتے، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے آپ کو اتنا مرتبہ سرکار کے صدقے عطا ہوا ہے۔ فرمایا عائشہ میں نے سرکار کو فرماتے سنا ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا بھی عبادت ہے، میں علی کے چہرے کو تک کر رب کی عبادت کرتا ہوں۔
یہ عقیدہ صدیق اکبر ہے۔ اچھا سوال ہے کہ ہم نے تو دیکھا نہیں، اب کیا کریں؟ سرکار نے کہا الذکر علی عبادہ، مسجد قدسیہ کے اندر بیٹھنے والوں، بندے ہم خدا کے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ذکر علی کا ہے، مگر اجر رب اس کے صدقے عبادت کا دے رہا ہے۔ ہمیں وہ عبادت کا ذکر کا خیر مل رہی ہے کہ علی کے ذکر کو کرنا بھی عبادت ہے۔ جس کا ذکر عبادت، جس کی ذات رب کا ایسا عابد کہ جس کا بیٹا سجدہ کرے تو سجدہ بھی ایسا ہو کہ عبادت بھی آج بھی کہہ رہی ہے کہ مولا کوئی حسین جیسا، حسین کو کوئی دوسرا سجدہ عطا کر، جس پر عبادت بھی فخر کرے، جس کا حسن ایسا ہو، جس کے علی ایسے ہوں، وہ علی اکبر ہو، وہ علی اصغر ہو، وہ زین العابدین ہو، ارے وہ شجاعت کا بحر بے کرا ہو، جس کی زوجہ سیدہ فاطمہ زہرا ہو، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ طہارت، پاکیزگی، علو، حکمت، ہر چیز ان پر ختم ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات حضرت فاروق اعظم کو لیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمایا کرتے لوگوں مائیں عاجز آ گئی ہیں کوئی دوسرا علی پیدا کر سکے، اور آپ نے ہی ٹائٹل دیا ہوا ہے مولا علی کو مشکل کشا کا، اور فرماتے دعا کرتے مولا مجھے کوئی ایسا دن نہ دکھانا کہ ہمیں کوئی مشکل آئے اور ہم میں علی نہ ہو۔ ایک شخص حضرت فاروق اعظم کا کسی سے کوئی معاملہ ہوا، آپ نے فرمایا علی ہمارے درمیان فیصلہ کریں گے۔ اب اس شخص نے مولا علی اور مرتضیٰ نے فیصلہ کر دیا تو اس نے طنزاً بے ادبی کے ساتھ کہا یہ ہمارا فیصلہ کرے گا؟ یہ سیدہ فاروق اعظم نے سنا، کھڑے ہو گئے، بلند قامت تھے، اسے جلال میں آئے، گریبان سے پکڑ کر زمین سے اٹھا لیا، کہا اپنی زبان بند رکھ، تجھے نہیں پتا علی کون ہیں؟ علی وہ ہیں جنہیں مصطفیٰ نے کہا ہے من کنت مولا فعلی جو مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ آؤ لوگوں، اگر علی والے ہیں تو پھر ہماری رغبتیں ان کے علاوہ دنیا میں کیوں ہیں؟ ہماری زندگیاں کیوں نہیں بدل رہی؟ جن کی ولادت بھی کعبۃ اللہ میں اور شہادت بھی مسجد میں اور نماز کے دوران، آؤ لوگوں اپنی زندگیاں بدلیں۔ جو اپنے قاتل کو بھی دودھ ایسا پلائیں کہ وہ پریشان ہو کہ قتل ہو کر بھی کوئی اس طرح سے زخم کھا کر بھی پیار کرتا ہے۔ آؤ لوگوں اپنی زندگیاں بدلیں اور ان کے رستے پر آئیں۔ اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔